رحمت الہی کا سب سے بڑا ایک جو سلسلہ ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے رشتہ جوڑ لینا ہے، سلسلہ وابستہ کر لینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں، قرآن پاک کو چوم لینا، سینے سے لگا لینا مقصد پورا نہیں ہے۔ ادب احترام اپنی جگہ پر، یہ بات بجا ہے، قرآن پاک چومنے سے بھی ثواب ملتا ہے، ضائع نہیں جاتی ہیں، انسان کی نیکیاں رائے گاہ نہیں جاتی ہیں، ملتا ہے ثواب، چومنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ بات مسلم شدہ ہے۔ سینے سے لگانے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ بات بھی مسلم شدہ ہے۔ تلاوت کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ تلاوت سننے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ بات مسلم شدہ ہے، تسلیم شدہ ہے، مانی ہوئی بات ہے۔ قرآن پاک کا جتنا ادب احترام کر لیں ثواب ملتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے جس نے قرآن پاک کی نصیحتوں پر عمل نہیں کیا نا، وہ نجات کے دائرے کار سے باہر ہے۔ اگر نجات چاہتے ہیں نا، اگر چاہتے ہیں کہ رب کریم ہم پر، ہماری نسلوں پر رحم فرمائے، تو پھر قرآن پاک کے اندر جو اللہ کریم نے بیانات ارشاد فرمائے ہیں، اللہ کریم نے جو حدود بندی قائم کی ہے اور جو حد بندی مقرر کر دی ہے کہ میرے بندوں یہ چیزیں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور جن کے لیے رب نے کہا ہے لوٹ لو رحمت کے خزینے، ان خزینوں کو حاصل کر لینا، یہ اصل میں نجات کا سلسلہ ہے۔ یاد رکھیے جس نے بھی اللہ کی کتاب سے منہ موڑا اور اس کی جو باتیں اللہ رب العزت نے ہم تک بیان فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پیغامات پہنچائے، اگر کسی شخص نے اس سے روگردانی کر لی تو پھر اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف چلے جائیں، ہمارا جو انتخاب کامیاب لوگوں میں ہو، تو پھر آج ہی سے کوشش کر لیجئے کہ قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کر قرآن پاک پر عمل بھی کرنا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ وقت نے وزیر کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ بھائی صاحب یہ میرا پیغام ہے، حکم ہے، اسے پڑھو، اور جیسے ہی اسے پڑھو اور پڑھ کر فوراً اس حکم پر عمل درآمد کرو، فوراً اس پر کام کیا جائے، فوراً اس پر جو ہے وہ سلسلہ کیا جائے۔ اب ایک بادشاہ وقت نے خط لکھا، قاصد کو بلایا، ایلچی کو بلایا، اور اپنے وزیر مشیر کی طرف اس کو روانہ کر دیا۔ اب وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایلچی ان کے پاس آیا، لیں جی حضرت بادشاہ وقت نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ اب وہ ادب سے کھڑا ہو گیا، خط رسیو کیا، قبول کیا، چوما، چاٹا، سینے سے لگایا، لو جی بادشاہ نے بھیجا ہے۔ اس کو یوں ہی بند، خوشبو لگا کے، عطر لگا کے اس کو وہ اونچے مقام پر رکھ دیا۔ اب کچھ دنوں بعد فرض کریں وہ بادشاہ آئے اور وزیر کو دربار میں بلائے اور پوچھے، ارے بھی بتا تجھے خط بھیجا تھا موصول ہوا؟ جی حضرت بالکل موصول ہوا۔ اچھا تو پھر کیا کیا؟ حضرت میں نے اس کو چوما، اس کو سینے سے لگایا، اس کو عطر بھی لگایا۔ اچھا پھر؟ حضرت وہ فلاں الماری میں اوپر کر کے میں نے رکھ دیا، بے ادبی نہ ہو۔ تو مجھے یہ اس بات کا جواب دیجئے، اس سوال کا جواب دیجئے، کیا بادشاہ سلامت اس کے گلے میں ہار پہنائیں گے یا اس پر جوتے برسائیں گے؟ یہ بڑی، اگر انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ بڑی بات ہے۔ بادشاہ سلامت راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ بادشاہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ بادشاہ اسی وقت بلائے گا دربان کو اور کہے گا پکڑ لو بھائی یہ نادان، یہ بے وقوف، خالی کر دو اس کے وزارت سے، اتار دو اس کو وزارت سے، یہ اہل ہی نہیں ہے وزارت کا۔ تو ذرا تھوڑا سا تصور کر لیجئے، یہ رب کا خط تھا، رب کا پیغام تھا، لانے والے میرے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک پہنچ گیا۔
اب اگر ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا، ہم نے اس کو نہ پڑھا نہ اس پر عمل کیا، تو قیامت کے دن یہ امید نہ رکھنا کہ تمہیں رب کی بارگاہ سے جو ہے وہ بڑے انعام ملیں گے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ تو سب سے ضروری بات، رحمت الہی کی طرف انسان چلا جائے اور رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو، اللہ رب العزت کے حکم پر انسان اپنی زندگی کو بسر کرنے کی ایک ترغیب بنا لے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔